أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثا فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.
الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين رحمة للعالمين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما بقية الله في الأرضين أرواحنا وأرواح العالمين ترى بمقدمه الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن الإصابة التي جاهدت الحسين بالشايعة والآيات وتابعت لا قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما مضيت في الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. ایام ادائے سید الشہداء کا آغاز آج سے ہو چکا. محرم الحرام 1442 ہجری کا چاند شب نمودار ہو چکا اور اس چاند کے ساتھ ساتھ غم اہل بیت غم آل محمد کا بھی آغاز ہے اور ساتھ ہی ساتھ ذکر اہل بیت اور ذکر معصومین علیہ السلام کا بھی آغاز ہے. اور یہ دور اور یہ سال بقیہ تمام سالوں کے مقابلے میں ایک خاص انداز اور ایک خاص صورت میں ہمارے سامنے ہے، جس کے لیے کہا جائے کہ اس سال یہ ایام اعزا ہمارے لیے بہت بڑا امتحان ہے. یہ ذکر سید الشہداء ان حالات میں برپا کرنا اور ایسے دور سے گزر کر ذکر سید الشہداء کو انجام دینا، یہ در حقیقت اپنے کو ایک بڑے امتحان سے گزارنا ہے. اس لیے کہ اہل بیت کے چاہنے والوں کے لیے، نبی رحمت کے ماننے والوں کے لیے، حسین کے پیروکاروں کے لیے اور بالخصوص شیعان امیر المومنین کے لیے اپنی پوری زندگی میں اگر کوئی چیز یقیناً اہمیت کی حامل ہے اور جس میں کسی طرح کوتاہی تصور نہیں کی جا سکتی، وہ ہمیں سید الشہداء اور عزاداری امام حسین ہے. یہ عزاداری اور یہ غم امام حسین ہماری روح و جان ہے، ہماری شناخت اور پہچان ہے. یہ حقیقت ہے کہ ہمارے یہاں اپنے پرسنل معاملات میں تو کمی یا کوتاہی یا لاپرواہی اپنی طرف سے ہو سکتی ہے، لیکن
عزاداری امام حسین کے سلسلے میں، سید الشہداء کے ذکر کے سلسلے میں اور کربلا کے سلسلے میں اپنی طرف سے کسی طرح کی کمی کا کوئی تصور نہیں ہے۔ حالات انسان کو مجبور کر دیں، حالات انسان کے سامنے سختیوں کو کھڑا کرے، وہ اور بات ہے، لیکن تاریخ گواہ ہے کہ تمام حالات میں بھی اہل بیت کے چاہنے والوں نے ذکر کربلا کیا ہے۔ ایسا بھی دور رہا ہے، جیسی بھی سختیاں رہی ہیں، جیسی بھی پریشانیاں رہی ہیں، ہر دور میں، ہر زمانے میں، ہر اعتبار سے ذکر امام حسین ہوا ہے۔ اور اگر ہم تاریخ تشیع کو پڑھیں، ذکر امام حسین تو اولاً تعداد کا محتاج بھی نہیں ہے، کیونکہ یہ معاملہ خود چاہنے والے اور خدا کے درمیان کا معاملہ ہے، لہذا ذکر امام حسین ایک فرد کے ذریعے بھی ہو سکتا ہے اور یقیناً ہوتا ہے۔ اور تاریخ تشیع میں اگر ہم تک عزاداری امام حسین پہنچی ہے تو ایسے ایسے زمانوں سے گزر کے پہنچی ہے کہ جہاں پر حالات ایسے نہیں تھے کہ انسان علل اعلان کھلے طور پر ذکر امام حسین کر سکے، عزاداری سید الشہداء کر سکے، لیکن ہمارے بزرگوں نے اس دور میں بھی ذکر امام حسین کیا ہے، فرش عزا بچھایا ہے، ذکر ابا عبداللہ حسین کیا ہے۔ اور یقیناً یہ تاریخیں صرف ذکر کے لیے نہیں ہیں، بلکہ امام حسین کے ذکر کے ذریعے سے بہت سے فائدے حاصل کرنے کے لیے بھی ہیں، جو فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ اور یہ ایام اور یہ تاریخیں اپنی معرفت میں اضافے کے لیے بھی ہیں، یہ ایام اور یہ تاریخیں اپنے کو حسینی بنانے کے لیے بھی ہیں، یہ ایام اور یہ تاریخیں اپنے کو امام حسین سے نزدیک کرنے کے لیے بھی ہیں۔ اور امام حسین سے نزدیک کرنے کا اصل مفہوم ہے کہ حسینی بننے کا مطلب ہے کہ خدائی بننے کے لیے بھی ہے۔ امام حسین کے در پر آنے کے مطلب یہ ہے کہ ہم خدا کو پہچان سکیں۔ امام حسین کا ذکر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس دین اسلام کے حقیقی پیروکار بن جائیں جس کو امام حسین نے کربلا میں قربانی دے کر بچایا تھا۔ یعنی عزاداری کا مطلب، اس کربلا کا مطلب، اس محرم کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ ہم نے فرش عزا بچھا دی، ہم نے ذکر امام حسین کر دیا، نہیں، ہماری نگاہوں میں یہ چیزیں بھی ہیں کہ یہ ذکر امام حسین صرف اور صرف ثواب کا ذریعہ نہیں، حقیقت ثواب ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس میں بہت سے اثرات بھی ہیں، اور اس عزاداری کے، اس فرش عزا کے اثرات کا تعلق خالی آخرت سے نہیں ہے بلکہ دنیا سے بھی ہے۔ اس ذکر امام حسین میں دنیا میں بھی اثرات ہیں، دنیا میں بھی اس کے فائدے ہیں، دنیا میں بھی اس کے نتائج ہیں۔ چونکہ امام حسین کا معاملہ یہ ہے کہ پہلی چیز ہے کہ اس عزاداری کے سلسلے میں، ذکر امام حسین کے سلسلے میں کسی کا کوئی احسان نہیں ہے، یعنی کبھی کسی کے ذہن میں اگر یہ خیال ہو، کہ بہت ہو سکتا ہے بات پہنچ رہی ہو اور افراد تک بھی، کہ اگر امام حسین کے سلسلے میں کسی کے ذہن میں یہ ہو اس سال اگر ہم نہ کرتے تو نہیں ہو سکتا تھا، اس سال ہم آگے نہ بڑھتے تو پھر یہ اس پیمانے پر نہیں ہو سکتی تھی، ایسا ہرگز نہیں ہے، اس لیے کہ 1400 سال کی تاریخ گواہ ہے کہ عزاداری امام حسین کسی کی محتاج نہیں ہوئی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ عزاداری کسی کی وجہ سے ہوئی ہے، نہیں، عزاداری کے اوپر کسی کا احسان نہیں ہے، بلکہ برعکس معاملہ ہے کہ عزاداری کی وجہ سے ہم ہیں، ہمارے اوپر عزائے سید الشہداء کا احسان ہے، اور ہم عزا نہیں کرتے ہیں بلکہ اللہ ہمیں توفیق دیتا ہے کہ ہم عزائے امام حسین کرتے ہیں، اس لیے کہ اس وقت بھی امام حسین کی عزا تھی، عزاداری تھی جب ہم نہیں تھے، اور جب ہم نہیں رہیں گے تب بھی عزاداری رہے گی۔ یہ فرش عزا چونکہ اس کا بانی کوئی عام انسان نہیں ہے، اس فرش عزا کو بچھانے والا کوئی ہمارے اور آپ جیسا انسان نہیں ہے، اس فرش عزا کی بانی زینب اولیاء مقام ہے، اس ذکر کا وعدہ خداوند عالم نے کیا ہے، اس فرش عزا کو اہل بیت نے بچھایا ہے، تو لہذا جس چیز کے بانی خدا آل محمد ہوں، جو توفیق دینے والا خدا ہو اور وعدہ کرنے والا ذات پروردگار ہو، تو نہیں ہو سکتا ہے کہ وہ ختم ہو جائے، نہیں، وعدہ الہی ہے، یہ پورا ہوتا رہے گا، لوگ آتے رہیں گے، زمانے بدلتے رہیں گے، حالات بدلتے رہیں گے، لیکن یہ ذکر سید الشہداء ہوتا رہے گا۔
یہاں پر ایک اور چیز قابل غور ہے، اس سال جن حالات میں اور جس دور میں جن شرائط کے ساتھ ہم عزاداری امام حسین کر رہے ہیں، اس وقت صرف ہمارے ہی شہر نہیں، ہمارے ہی ملک نہیں، بلکہ پوری دنیا اس وبا سے پریشان ہے، اس وبا کا شکار ہے۔ آج پوری دنیا اس کورونا کی وجہ سے پس و پیش میں ہے۔ آج پوری دنیا کے حالات آپ کے سامنے ہیں، پوری دنیا میں یہ معاملہ آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے۔ جہاں تک اس دور میں اس وبا کا معاملہ ہو اور ایسے حالات میں عزاداری کے آغاز کی بات ہو، آج محرم کی پہلی تاریخ ہے، لیکن ایسے حالات میں آپ خود اپنی نگاہوں کے سامنے مشاہدہ کر رہے ہیں، اور اس وقت دنیا میں ہر جگہ ہر مومن حالات کو اپنی نگاہوں کے سامنے دیکھ رہا ہے۔ کن حالات میں ہم ایام اعزا کا آغاز کر رہے ہیں؟ یقیناً ایک چاہنے والا بے چین ہوتا ہے، یقیناً ایک چاہنے والا تڑپتا ہے، ایک چاہنے والے کو احساس ہوتا ہے کہ جس طریقے سے ہم عزاداری امام حسین کرتے تھے اس طریقے سے اس سال نہیں کر پا رہے ہیں۔ یہ یقیناً کسی حد تک محبت کا بھی معاملہ ہے، عقیدت کا بھی معاملہ ہے، امام حسین سے جو لگاؤ اور رابطہ ہے اس کا بھی معاملہ ہے۔ لیکن یہاں پر ایک جملہ یہ بھی عرض کر دوں کہ اگر امام حسین سے نسبت اور لگاؤ کی وجہ سے ہم بے چین ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے کہ ہم اس سے راضی نہ ہوں۔ نہیں، فطرت ہے کہ انسان جن حالات پر جس طریقے سے کرتا تھا اگر نہیں کر پا رہا ہے، یہ احساس ہوتا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری طرف سے کوئی کمی ہو جائے۔ نہیں، ہمیں اپنی پوری کوشش کرنا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جہاں تک راضی ہونے کی بات ہے، ہمیں یقین کرنا ہے کہ عزاداری ہمارے جذبات کا نام نہیں ہے، عزاداری ہماری خواہشات کا نام نہیں ہے، عزاداری جو ہمارا دل چاہے اس کا نام نہیں ہے، بلکہ عزاداری مرضی خدا کا نام ہے، عزاداری مرضی اہل بیت کا نام ہے۔ عزاداری بہت بڑی عبادت ہے جو اللہ سے قربت کا ذریعہ بنتی ہے۔ جب عزاداری اللہ کی عبادت کا نام ہے، مرضی اہل بیت کا نام ہے، تو ہو سکتا ہے کسی عبادت میں حالات کی بنیاد پر اس کے شرائط بدل جائے، اس کی نوعیت بدل جائے، اس کا طریقہ بدل جائے، لیکن واقعی عبادت گزار وہی ہوتا ہے کہ حالات کی تبدیلی کے ساتھ اگر طریقہ بدل رہا ہو تو اس طریقے سے بھی وہ راضی رہتا ہے۔ اگر حالات کی تبدیلی کے ساتھ بعض مجبوریوں کی بنیاد پر وہ شریعت کے ان احکام کو انجام نہ دے سکے تو پھر ایسا نہیں ہوتا ہے کہ اس کے لیے کوئی ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ اس سال ہم سے عبادت نہیں ہو سکی۔ نہیں، عبادت کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ جو ہم کرتے چلے آ رہے ہیں ویسے ہی ہمیں کرنا ہے۔ عبادت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہمارے سامنے جو حالات ہیں ان حالات کے تحت جو شریعت کا حکم ہے اسے ہمیں بجا لانا ہے۔ ایک عبادت گزار اگر ہر سال ماہ رمضان میں روزہ رکھتا تھا، ایک سال اس کے سامنے ایسے حالات آ جائیں کہ وہ روزہ نہ رکھ سکے، مثلاً بیمار ہو جائے، مریض ہو جائے، اب ایسی صورت میں ڈاکٹر یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کو اس سال روزہ نہیں رکھنا ہے، تو یہاں پر ایسا نہیں ہے کہ ایک عظیم عبادت کرنے کے لیے کوئی عبادت گزار حقیقی معنی میں وہ بزد ہو جائے کہ نہیں ہم تو ہر سال روزہ رکھتے تھے، اس سال بھی ہم اسی طریقے سے روزہ رکھیں گے۔ نہیں، چونکہ روزہ عبادت کا نام ہے، عبادت میں یہ نہیں دیکھنا ہے کہ ہم کیسے کرتے تھے، ہمارا دل کیسے بھرتا ہے، ہم کیسے چاہتے ہیں، نہیں، ایسے میں ہمیں دیکھنا ہے کہ اس وقت ہماری شریعت کا حکم ہمارے لیے کیا ہے، ہمارے پروردگار کی مرضی ہمارے لیے کیا ہے۔ لہذا ایسی حالت میں ایک عبادت گزار کے لیے اگر اب تک پوری زندگی میں ماہ رمضان میں روزہ رکھنا تھا، ہو سکتا ہے کہ ماہ رمضان ایسا ہے کہ بیماری کی وجہ سے روزہ چھوڑنا پڑے، تو یقین رکھے گا یہ چھوڑ دینا بھی ہمارے لیے عبادت ہے۔ یا اسی طریقے سے انسان کے لیے ہو سکتا ہے ایک وقت عبادت غسل ہو، اور ممکن ہے کہ حالات کی مجبوری کی بنیاد پر، شرائط کی بنیاد پر، بیماری کی بنیاد پر اسے غسل کے بدلے تیمم کرنا پڑے۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی بھی حقیقی معنی میں عبادت گزار ہو بزد ہو جائے، نہیں ہم تو غسل ہی کرتے تھے، ہم غسل کریں گے، نہیں، یہاں ہماری شریعت اور ہمارا دین ہمیں حکم دیتا ہے کہ اس وقت ان حالات میں تمہیں غسل کے بدلے میں تیمم کرنا ہے۔ عبادت کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اس تیمم پر بھی راضی رہنا ہے، کیونکہ حکم شریعت ہے، حکم دین ہے، حکم پروردگار ہے۔ یہ میں نے اس لیے مثالیں دی ہیں کہ اگر ہماری نگاہوں میں عزاداری امام حسین کی عبادت ہے تو اس عبادت میں ہرگز یہ تصور نہیں آتا ہے کہ ہم کیسے کرتے تھے، نہیں، عبادت کا مطلب ہوتا ہے کہ اس وقت ہم کیسے کر سکتے ہیں، عبادت کا مطلب ہوتا ہے کہ اس وقت ہمیں کیسے کرنا ہے، عبادت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان حالات میں ہمیں کیسے خوشنودی خدا کو حاصل کرنا ہے، ان حالات میں ہم جو کر سکتے ہیں، جس طریقے سے کر سکتے ہیں، اگر اس میں ہماری طرف سے کوتاہی ہو تو یہ ہماری غلطی ہے۔ ان حالات میں، شرائط میں اگر ہماری طرف سے کمی ہو تو پھر یہ عبادت نہیں ہے۔ نہیں، ان حالات میں شرائط کے ساتھ
جو بھی ہم کر سکتے ہیں یا ان حالات میں جو ہونا چاہیے وہ اگر ہم انجام دے رہے ہیں تو یہ یقین رہے کہ ہم عبادت کر رہے ہیں. یہ اگر مرضی خدا کا سبب ہے، مرضی اہل بیت کا سبب ہے، لہذا یہ بھی ایک پہلو نگاہوں میں رہے کہ چونکہ عبادت ہے، لہذا عبادت میں ہمیں مرضی اہل بیت کو دیکھنا ہے، مرضی خدا کو دیکھنا ہے، اپنے حالات کو دیکھنا ہے، اپنے شرائط کو دیکھنا ہے، اور اس وقت ہمارے سامنے جو صورتحال ہے اس صورتحال کو دیکھنا ہے. ان حالات میں یہ اپنا لیے طے کرنا ہے کہ ہمارے لیے فریضہ کیا ہے، ہمارے لیے ذمہ داری کیا ہے. اور اسی طریقے سے یہ پہلو عرض کر دوں ابتدائے محرمی میں اور محرم اس مجالس کے آغاز میں بھی کہ ان حالات میں، اس دور میں، اس وبا میں ایک طرف یہ بھی یقین رہے کہ امام حسین کا ذکر، امام حسین کی ذات وہ عظیم الشان شخصیت ہے کہ جس کے صدقے میں بڑی سے بڑی بلائیں بھی دور ہوتی ہیں. آج عزاداری کرنے کا مقصد، امام حسین کا ذکر کرنے کا مقصد، اہل بیت کا تذکرہ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اپنے دل میں یہ احساس پیدا کرنا ہے کہ حسین ابن علی اس ذات کا نام ہے کہ جس کے صدقے میں بڑی بڑی بلائیں دور ہو جاتی ہیں، بڑی بڑی مصیبتیں ختم ہو جاتی ہیں. اس لیے کہ امام حسین اس کشتی نجات کا نام ہے کہ جس نے صرف جنت ہی کا راستہ نہیں دکھایا ہے بلکہ ایسی کشتی نجات ہے کہ جنہوں نے بڑے سے بڑے حالات اور سختیوں میں بھی امت کو نجات دی ہے. امام حسین نے سن 61 ہجری میں جو کربلا میں قربانی پیش کی تھی، اس کربلا کی قربانی میں ایسا نہیں ہے کہ سرکار سید الشہداء نے جا کر صرف کربلا میں قربانی پیش کر دی، شہادت پیش کر دی. نہیں، در حقیقت اس کربلا میں قربانی کے ذریعے سے امام حسین نے اس وقت انسانیت کو نجات عطا کی ہے. اس وقت امام حسین نے قربانی دے کر انسانوں کو بھنور سے نکالا ہے، انسانوں کو مشکلات سے آزاد کیا ہے. یزید جیسے بدترین انسان سے لوگوں کو نجات دی ہے. اس وقت امام حسین نے نجات کا فریضہ انجام دیا. یعنی اگر اس دور میں ان حالات میں امام حسین نے انسانیت کو نجات دی ہے تو یاد رکھیے کہ امام حسین ہر دور میں انسانیت کو نجات دیتے ہیں. یہ ذکر امام حسین، یہ عزاداری امام حسین ساری چیزوں کے ساتھ ساتھ انسانیت کی نجات کا بھی ذریعہ ہے. یعنی کیا مقصد ہے کہ اگر پیغمبر نے فرمایا ہے ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات، نجات کی کشتی ہیں، کشتی انسان کو بھنور سے نکالتی ہے، کشتی انسان کو مشکلات سے نجات دیتی ہے، کشتی انسان کو پریشانیوں سے بچاتی ہے، کشتی انسان کو دریا کے درمیان سے ساحل تک پہنچاتی ہے. یہ گویا حدیث ہمارے سامنے ہے کہ حسین ابن علی صاحب جیسی ذات وہ ہے کہ جو تمہیں دشواریوں سے بھی نجات دے گی، جو تمہیں پریشانیوں سے بھی نجات دے گی، جو تمہیں مشکلات سے بھی نجات دے گی. مقصد یہ ہے کہ اگر ان حالات میں، کورونا جیسی وبا کے دور میں ہم محرم کا آغاز کر رہے ہیں تو ہمیں یہ بھی یقین رہے کہ حسین ابن علی اس ذات کا نام ہے جس کے صدقے میں بڑی سے بڑی بلائیں بھی ختم ہو جاتی ہیں، بڑی سے بڑی مصیبتیں بھی دور ہو جاتی ہیں. اگر آج دنیا اس وبا کا شکار ہے، آج اگر اس دنیا وبا کی وجہ سے دشواریوں اور پریشانیوں اور مشکلات میں گری ہوئی ہے تو یقین رہے کہ ان دشواریوں اور مشکلات سے اگر کوئی نجات دینے والی ہے تو وہ بہترین ذات حسین ابن علی کی ذات ہے. آج یہ ہمارے لیے ایسے حالات میں محرم کا آغاز ہونا یہ ایک طرف سے اطمینان قلب کے لیے بھی ہے کہ ایسے موقع پر حسین ابن علی جیسی ذات تمہارے سامنے ہے، حسین ابن علی جیسی ذات تمہارے سامنے ایک نمونہ ہے. لہذا حسین ابن علی کے ہوتے ہوئے مایوسی کا کوئی تصور نہیں ہے، حسین ابن علی کے ہوتے ہوئے نا امیدی کا کوئی تصور نہیں ہے. ان حالات اور ان دشواریوں اور ان پریشانیوں میں ایسا نہیں ہے کہ حسین ابن علی کے ہوتے ہوئے ایک علی کا چاہنے والا، ایک حسین کا ماننے والا مایوس ہو کر بیٹھ جائے، نا امید ہو کر بیٹھ جائے کہ کچھ نہیں ہو سکتا ہے. نہیں، امام حسین وہ ذات ہیں کہ جن کے اختیار میں اللہ نے سب کچھ دے رکھا ہے. کیونکہ حسین ابن علی وہ تھے جنہوں نے اللہ کے راہ میں اپنا سب کچھ قربان کیا تھا. لہذا امام حسین کی ذات میں آل محمد کے وہ افراد ہیں کہ جن کے صدقے میں اللہ کائنات کی مشکلات کو دور کر دیتا ہے. جب کائنات امام حسین کے صدقے میں دنیا کی مشکلات کو دور کرتا ہے تو آج ہر حسینی کی اس ذکر امام حسین کے ساتھ ساتھ شاید ایک ذمہ داری یہ بھی ہو کہ ایک طرف یہ یقین رکھے کہ حسین کی ذات میں اتنا اثر ہے کہ دنیا سے ساری پریشانیاں دور ہو سکتی ہیں، اور ہم کو ایسے حالات میں اگر کسی ذات کے اوپر بھروسہ کرنا ہے وہ ذات عبداللہ حسین ہے. لیکن یہاں پر ایک پہلو یہ بھی عرض کر دوں کہ ہمیں اللہ کے فیصلے پر راضی رہنا ہے، اللہ کے مصلحت پر ہمیں راضی رہنا ہے. ہمیں نہیں معلوم ہے کہ ہمارے لیے بہتر کیا ہے. ظاہری اعتبار سے ہمیں یہ دعا کرنا ہے، ظاہری اعتبار سے ہمیں اللہ سے یہ مانگنا ہے کہ یہ حالات ہمارے سامنے بہتر ہو جائیں.
یہ کرونا جیسی وبا ختم ہو جائے۔ امام حسین کے وسیلے سے ہمیں دعا کرنا ہے کہ نام امام حسین پر دنیا اس سے نجات پا جائے، لیکن اس دعا کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی یقین رکھنا ہے کہ ہمیں راضی اس فیصلے پر رہنا ہے جو خدا کا فیصلہ ہوگا۔ یعنی اگر یہ احساس رہے کہ ہو سکتا ہے اللہ کی مصلحت یہ ہو کہ دنیا اسی وبا کے دور سے گزرے، تو ہمیں اللہ سے مانگنے کے ساتھ ساتھ یہ بھی اطمینان رکھنا ہے کہ اگر مصلحت پروردگار یہ ہے تو ہم مصلحت پروردگار کے آگے راضی ہیں۔ ہم اللہ کی مصلحت یہ ہے تو ہم اس کے آگے سر تسلیم کو خم کیے ہیں۔ تو مقصد یہ ہے کہ امام حسین جیسی ایک ذات، اور یہ بھی آج روایات کی روشنی میں ہم جس ذات گرامی کا تذکرہ کر رہے ہیں، جس ذات گرامی کا ہم ذکر کر رہے ہیں، جن امام حسین کے مزہ برپا کر رہے ہیں، صرف جوش عقیدت کی بات نہیں ہے، صرف جذبات کا معاملہ نہیں ہے، بلکہ واقعاً اگر قابل غور کریں کہ اہل بیت کے گھرانے میں امام حسین وہ ذات ہیں کہ صرف جن کی ذات ہی کو بلاؤں سے دور ہونے کا ذریعہ نہیں بتایا گیا، یہ قابل غور ہے۔ صرف امام حسین کی ذات ہی کو مشکلات کا ذریعہ نہیں بیان کیا گیا، بلکہ پیغمبر کی حدیث موجود ہے، معصوم کی حدیث موجود ہے کہ جس جگہ پر امام حسین شہید ہوئے ہیں، جسے ہم آج کربلا کہتے ہیں، جس جگہ پر قبر امام حسین ہے جسے ہم خاک شفا کہتے ہیں، یہ خاک شفا کا لفظ ہی ہمارے لیے پیغام ہے کہ جس جگہ پر امام حسین کی شہادت ہو گئی ہے، اور شہادت کے بعد جس جگہ پر امام حسین کی قبر بنی ہے، اس قبر کی مٹی کو بھی اللہ نے خاک شفا بنا دیا ہے۔ یہ گویا پیغام تھا کہ دنیا کے اور بہت سے افراد ہیں جو دنیا کے لیے شفا کا ذریعہ ہے، حسین ابن علی کی عظمت تو بہت زیادہ ہے، آج وہ مٹی بھی جو حسین ابن علی سے منسوب ہو گئی وہ بھی خاک شفا ہو گئی ہے۔ یعنی یہ ایسا نہیں ہے کہ انسان اس میں شک و شبہ کرے، ایسا نہیں ہے کہ انسان سوچے نہیں معلوم کہاں تک حقیقت ہے، نہیں، یہ یقین رہے کہ وعدہ خدا ہے، معصوم کی حدیث ہے کہ اللہ نے امام حسین کی قبر کی خاک میں شفا رکھی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر قبر میں شفا ہے تو جو چیزیں امام حسین سے منسوب ہیں وہ شفا کے سبب بن سکتی ہیں، جن چیزوں کی نسبت امام حسین کی طرف ہے وہ شفا کا ذریعہ بن سکتی ہیں۔ ہمارا کام ہرگز مایوس ہونا، نا امید نہیں ہونا ہے، بلکہ ان چیزوں کو وسیلہ بنا کر اللہ کی بارگاہ میں اپنے لیے حاجتیں طلب کرنا ہے، کائنات کے لیے حاجتیں طلب کرنا ہے۔ ایک دو نہیں، اسی ہندوستان میں، ملک کے مختلف ملکوں میں ہزاروں نہیں، سینکڑوں نہیں، لاکھوں واقعات ایسے ہیں کہ جہاں پر نام امام حسین کو دنیا نے کیا نہیں حاصل کیا ہے، عزاداری امام حسین کے نام پر لوگوں نے کیا نہیں لیا ہے۔ اسی فرشادہ کے ذریعے سے، اسی جلوسوں کے ذریعے سے، انہی تعزیوں کے ذریعے سے، انہی بارگاہوں کے ذریعے سے آ کر کتنے ایسے افراد ہیں جو اپنی حاجتیں طلب کر کے لے گئے ہیں، کتنے ایسے افراد ہیں جن کی تمنائیں پوری ہوئی ہیں۔ اگر یہ واقعات ہم نے سن رکھے ہیں تو ہمیں بھی یقین رہے کہ اگر مصلحت خدا ہو اور ہم امام حسین کو وسیلہ بنا کر دعا کر رہے ہوں تو یقیناً اللہ امام حسین کے صدقے میں عطا کرتا ہے، اور امام حسین کے صدقے میں اللہ دیتا ہے۔ تو مقصد یہ ہے کہ ہمیں امام حسین کو وسیلہ بنانا ہے۔ ہمیں پہلی چیز ہے کہ مایوس و نا امید نہیں ہونا ہے، ہمیں ان حالات میں بھی یہ نہیں ہونا ہے کہ ہم بغیر اطمینان اور بغیر رضا کے نہیں، ان حالات کے تحت جتنا ہم کر سکتے ہیں اس کو کرنے کے بعد ہمیں بارگاہ خداوندی میں یہ کہنا ہے، معبود جس حد تک ہم کر سکتے تھے ہم نے کیا ہے، جس حد تک ہم شریک ہو سکتے تھے ہم شریک ہوئے ہیں، لیکن اس کے بعد یہ بھی کہنا ہے کہ ہم ان حالات میں عزائے امام حسین برپا کر کے، ان حالات میں ذکر سید الشہداء کر کے اللہ سے یقیناً یہ دعا کرنے کا حق رکھتے ہیں کہ صحیح ہے ہم نے حالات میں ذکر امام حسین کا آغاز تو کیا ہے، لیکن اگر ہمیں امام حسین کی ذات پر یہ یقین ہے، امام حسین کی ذات پر بھروسہ ہے، تو ایک تمنا ہماری یہ بھی ضرور ہے کہ ہم یہ بھی تمنا رکھتے ہیں کہ اللہ لوگوں کے سامنے حسین ابن علی کی عظمت کا اس طریقے سے بھی ہماری تمنا کے اعتبار سے مظاہرہ ہو جائے کہ آج دنیا دیکھ لے کہ حسین کے صدقے میں بڑی سے بڑی مصیبتیں اور بڑی سے بڑی بلائیں ختم ہو سکتی ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ آج ایک دعا پہلی محرم کو ہماری یہ بھی ہے اور ہونا چاہیے کہ اللہ سے ہم انہی امام حسین کے صدقے میں دعا کریں کہ اگر دنیا نے اس کورونا کی مصیبتوں کو اپنی نگاہوں سے دیکھا ہے تو اللہ امام حسین کے صدقے میں اس کورونا سے دنیا کو نجات عطا کر کے ایک حسینیت کا پیغام دنیا تک اس انداز سے پہنچ جائے، آج جو دنیا کو عظمت حسین کا اندازہ نہیں ہے وہ اندازہ ہو جائے۔ یہ تمنا کرنے کا حق ہے، اس لیے کہ یہاں پر ایک جملہ عرض کر دوں کہ شہزادی کونین حضرت فاطمہ زہرا ایک روایت ہے حدیث لوح کے نام سے، عاشر امام کی مشہور روایت ہے
اور اسی کے ساتھ ساتھ اس طرح کی ایک اہم روایات ہیں، قابل غور روایات ہیں۔ ایک روایت صدیقہ طاہرہ کے سلسلے میں یہ ہے کہ معصوم نے فرمایا کہ جب میدان محشر ہوگا، جہاں تمام مخلوق جمع ہوگی، اس وقت جو ایک صدیقہ طاہرہ کی عظمت کا مظاہرہ ہوگا وہ ناقابل بیان۔ بعض روایات میں تمام انبیاء، تمام ملائکہ، تمام کائنات کے افراد موجود ہوں گے۔ اس وقت صدیقہ طاہرہ کی عظمت لوگوں کے سامنے آئے گی، اور جس انداز سے شہزادی کونین کی سواری گزرے گی وہ خود ان کی عظمت کا ایک نمونہ ہوگا دنیا کے سامنے۔ حتیٰ یہ بھی ایک اعلان ہوگا، صدا گونجے گی کہ لوگ اپنے سروں کو جھکا لیں، اس لیے صدیقہ طاہرہ کی سواری گزرنے والی نور کی سواری ہوگی جو گزرے گی۔ جب صدیقہ طاہرہ تشریف لائیں گی تو روایت کے جملے ہیں کہ شہزادی کونین فرمائیں گی کہ خدایا میں یہ چاہتی ہوں کہ آج اس مخلوق کو، اس لیے کہ اس وقت دنیا کے تمام افراد وہاں موجود ہیں، شہزادی کونین وہاں ایک جملہ فرمائیں گے جو روایت میں، پروردگارہ مجھے تیری ذات کے اوپر بھی یقین ہے اور تم نے جو ہمیں عظمت عطا کی ہے اس پر بھی یقین ہے، لیکن آج یہ میں چاہتی ہوں کہ اس کائنات کو میری عظمت کا اور اندازہ ہو جائے۔ یعنی شہزادی کونین اس تمنا کا اظہار فرمائیں گی کہ آج لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ فاطمہ زہرا کون ہے، بنت نبی کون ہے۔ یعنی اس تمنا کا اظہار، میں نے کہا کہ کبھی کبھی اپنے اعتبار سے تمنا کا اظہار کرنا غلط نہیں ہوتا ہے، برا نہیں ہوتا ہے۔ یعنی انسان جس راستے پر اللہ نے جو چیز عطا کی ہے اس عطا کو دوسروں تک پہنچانا یہ غیر بری تمنا نہیں ہے۔ یعنی اللہ نے، کہنے کا مقصد ہے کہ اگر اہل بیت کے در پر لا کر ہمیں عظمت عطا کی ہے تو اس عظمت کے مظاہرے کرنے کی تمنا یہ غلط نہیں ہے۔ شہزادی کونین تمنا فرمانے خدایا مخلوق کو معلوم ہو جائے کہ فاطمہ زہرا کی عظمت ہے، تو اس وقت خداوند عالم کا حکم ہوگا کہ آپ جس کو چاہیں جنت میں لے جائیں، جس کو چاہیں۔ شہزادی کونین سے ہوگا کہ اس مخلوق میں یہ اختیار اللہ قیامت کے دن صدیقہ طاہرہ کو دے گا کہ جسے چاہیں شہزادی کونین جنت میں لے جائیں۔ اب وہاں پر روایت میں ہے کہ شہزادی کونین اپنے چاہنے والوں کو اس طریقے سے چنیں گی جیسے پرندہ پڑے ہوئے بہت سے دانوں میں اچھے دانوں کو چن لیتا ہے اور خراب دانوں کو چھوڑ دیتا ہے۔ اس طریقے سے شہزادی کونین اپنے چاہنے والوں کو چنیں گی اور لے کر جنت میں جائیں گی۔ اب یہاں پر روایت کے جملات یہ ہیں کہ جس وقت اللہ شہزادی کونین کو اجازت دے گا اور جنت کی طرف روانہ ہوگی چاہنے والوں کو لے کر، تو اللہ یہ بھی قابل غور ہے، پانچویں امام کی روایت کے جملے، اللہ مومنین کے دلوں میں یہ ڈالے گا کہ وہ مڑ کر دیکھیں۔ یعنی یہ روایت ہے کہ مومنین کے دلوں میں جا کے مڑ کر دیکھیں، تو پھر یہی مومنین جو شہزادی کونین کے ساتھ جنت کی طرف رواں ہے، اجازت مل چکی ہے، جنت میں جا رہے ہیں، یہ مڑ کر دیکھیں گے تو آواز قدرت کی آئے گی کہ جب ہم تمہیں جنت میں داخلے کی اجازت دے چکے ہیں تو پھر تم مڑ کر کیوں دیکھ رہے ہو؟ یعنی جب ہم تمہیں جنت میں جانے کی اجازت دے چکے پھر کس لیے تم مڑ کر دیکھ رہے ہو؟ تو اس وقت یہ مومنین کہیں گے، روایت ہے، اس وقت مومنین کہیں گے خدایا تو نے عظمت صدیقہ طاہرہ کا تو اعلان اور مظاہرہ کر دیا لوگوں کو، آج ہماری تمنا یہ ہے کہ اس مخلوق کو معلوم ہو جائے کہ شیعہ فاطمہ زہرا کسے کہتے ہیں۔ یعنی اس روایت میں یہ ہے کہ ان مومنین کے دلوں میں اللہ ڈالے گا کہ وہ پلٹ کر دیکھیں اور پھر اللہ سوال کرے، سوال کرنے پر جملہ کہیں خدایا ہم یہ چاہتے ہیں کہ آج اس پوری مخلوق کو یہ معلوم ہو جائے کہ در علی پر آنے والے کون ہوتے ہیں، امیر المومنین کے چاہنے والے کون ہوتے ہیں، صدیقہ طاہرہ کے ماننے والے کون ہوتے ہیں۔ یعنی وہ یہ جملہ کہ خدایا آج ہم چاہتے ہیں لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ ہم کون ہیں، تو پھر روایت میں ہے کہ اللہ اجازت دے گا کہ جنہوں نے اہل بیت کی محبت میں کوئی قدم اٹھایا ہے، اہل بیت کی محبت میں کوئی کام کیا ہے، اہل بیت کی محبت میں کسی کی مدد کی ہے، ان کو تم جنت میں لے جا سکتے ہو۔ یعنی گویا جنت میں اس روایت کے مطابق اللہ اہل بیت کے حقیقی اور واقعی چاہنے والوں کو بھی یہ موقع دے گا۔ لیکن یہاں پر قابل غور یہ ہے، میں نے جو واقعہ بیان کیا صرف اس لیے کہ اگر جنت میں مومنین یہ کہیں گے کہ خدایا میں یہ چاہتا ہوں کہ اس کائنات کو معلوم ہو جائے کہ ہم کون ہیں، ہم اگر صدیقہ طاہرہ سے وابستہ ہوں تو ہماری عظمت کون ہے، تو جس تمنا کا اظہار اس جگہ پر میدان محشر میں مومنین کریں گے، جناب سیدہ کے ساتھ جنت میں جانے والے کریں گے،
ہمیں اس دور میں، اس زمانے میں اور ہر موقع پر بھی اس تمنا کا اظہار کرنے کا حق ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں اہل بیت کے صدقے میں یہ دعا کرتے رہیں کہ اللہ خدایا ہمیں عظمت آل محمد کا بھی یقین ہے اور اہل بیت کے چاہنے والوں کی عظمت کا بھی یقین ہے، لیکن ایک تمنا ہماری یہ بھی رہتی ہے کہ کائنات کو بھی معلوم ہو جائے کہ آل محمد کے چاہنے والوں کی عظمت کیا ہے، لوگوں کے سامنے بھی آ جائے کہ حسین والے کون ہوتے ہیں۔ ہم یہ تمنا رکھتے ہیں، ہماری یہ تمنا ہے کہ آج دنیا کو پتا چلے کہ حسینی کسے کہتے ہیں، آج دنیا کو معلوم ہو کہ در اہل بیت پر آنے والے کون ہوتے ہیں۔ ہمیں تو یقین ہے اللہ کی نگاہ میں عظمت اعلیٰ ابا عبداللہ حسین کا، لیکن ہم یہ تمنا رکھتے ہیں دنیا کو معلوم ہو جائے کہ اللہ کی نگاہ میں عظمت امام حسین کیا ہے، اور اس کا ایک مظاہرہ یہ ہو سکتا ہے کہ ہم یہ دعا کرتے رہیں کہ خدا امام حسین کے صدقے میں اس وبا کا خاتمہ فرمائے، اس لیے کہ ان جن حالات میں ہم نے محرم شروع کیا ہے، بہرحال بات مقدمتاً کچھ باتیں تھیں جو عرض کی، انشاءاللہ کل سے گفتگو آپ کے سامنے جاری رہے گی کہ جن حالات میں ہم لوگ محرم شروع کر رہے ہیں ایک لمحہ فکریہ ہے۔ آپ تصور کیجئے کہ آج اس دور میں، آج پہلی محرم ہوتے ہی ان حالات کی باوجود ہم ذکر امام حسین بھی کر رہے ہیں، ہم فرش رضا بھی بچھائے ہوئے ہیں، ہم نام امام حسین بھی لے رہے ہیں، ہمیں آنسو بہانے کا بھی موقع ہے، گریہ کرنے کا بھی موقع ہے، تب بھی ہماری کیفیت کیا ہے؟ تب بھی اس احساس کے ساتھ کہ محرم کا آغاز ہو گیا ہے، ہمارا عالم کیا ہے؟ اس احساس کے ساتھ کہ اس محرم کی پہلی تاریخ ہے کہ جس کی 10 کو حسین ابن علی کربلا میں شہید کر دیے گئے۔ آپ حساب سے بتائیے جو کیفیت کل سے آج تک ہماری اور آپ کی ہے، جب کہ ہم نے کربلا کے واقعے کو اپنی آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے، ہم نے واقعات کربلا کو اپنی آنکھوں سے مشاہدہ نہیں کیا ہے، جب صرف سن کر اتنا زمانہ گزرنے کے بعد ہماری اور آپ کی یہ کیفیت ہے، تو جو لوگ کربلا میں موجود تھے، جنہوں نے شہادت امام حسین کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، ذرا یہ تصور کیجئے کہ جب محرم کا آغاز ہوتا ہوگا تو پھر ان افراد کے دل کا عالم کیا ہوتا ہوگا۔ ہم ایک لمحے کے لیے تصور کریں کہ اگر محرم کے شروع ہوتے ہی ہم بے چین ہو جاتے ہیں، ہم تڑپ جاتے ہیں، تو پھر سید سجاد کیسے بے چین ہوتے ہوں گے؟ ہم تصور کریں زینب اولیاء مقام کے دل کا عالم کیا ہوتا ہوگا۔ آپ سوچئے کہ جناب رباب کے دل کی کیفیت کیا ہوتی ہوگی، جناب ام لیلہ کے دل کا عالم کیا ہوتا ہوگا۔ صحیح ہے، ہر عزیز کو اپنے عزیز کے بچھڑنے کا احساس ہوتا ہے، ہر رشتہ دار کو اپنے رشتہ دار کے جانے کا احساس ہوتا ہے۔ اگر انسان کا کوئی عزیز دنیا سے چلا گیا ہے، رہ کر انسان کو اپنے عزیز کی جدائی پر بے چینی ہوتی ہے، انسان تڑپتا ہے، کیوں نہ ہو، فطرت انسانی کا تقاضا ہے، کیوں نہ ہو، انسانی فطرت ہے کہ اپنے عزیز کی جدائی پر انسان بے چین ہو جاتا ہے۔ لیکن جب ہم اپنے عزیز کی جدائی پر بے چین ہو جاتے ہیں، تڑپ جاتے ہیں، جبکہ ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہمارا عزیز اور رشتہ دار ان امتحانات سے گزر کر نہیں گیا ہے جن امتحانات سے حسین ابن علی گزرے ہیں، ہمارا عزیز ایسے عالم میں نہیں گیا ہے جس عالم میں حسین ابن علی گئے ہیں۔ ایک احساس انسان، چوتھے امام کے لیے یہ واقعی قابل غور ہے کہ آج انسان اگر اپنے کسی عزیز سے محروم ہو جاتا ہے، بچھڑ جاتا ہے اور رہ رہ کا احساس ہوتا ہے، تو ایسا نہیں ہے کہ اس کے دل میں کوئی کسر باقی رہ جاتی ہے۔ ذرا سوچئے سید سجاد کے دل کا عالم کیا تھا، 35 برس زندہ رہے ہیں، کس طرح سے تڑپ کر روئے ہیں۔ ہمارا تمام غم کوئی غم نہیں ہے سوائے غم امام حسین کے، ہماری کوئی عزا نہیں ہے سوائے عزائے سید الشہداء کے، ہمارا کوئی گریہ نہیں ہے سوائے گریہ سید الشہداء کے، ہماری جانیں قربان ہو سید سجاد کے اوپر، ہماری جانیں قربان ہو آل محمد کے اوپر۔ ذرا سوچئے کہ اہل بیت کے لیے محرم کا آغاز کتنا بڑا امتحان ہوتا ہوگا۔ وہ سید سجاد جو خود کربلا میں موجود تھے، جب یہ محرم کا چاند دیکھتے ہوں گے، پہلی محرم آتی ہوگی، اس وقت امام کیسے بے چین ہوتے ہوں گے۔ اور یہیں پر 8ویں امام کی ایک روایت ہے کہ جیسے ہی محرم کا آغاز ہوتا تھا میرا بابا تڑپ جاتا تھا، جیسے ہی محرم کی پہلی آتی تھی میرے بابا کی بے چینی بڑھ جاتی تھی۔ یہ صرف 8ویں امام نے 7ویں امام کی کیفیت نہیں بیان کی، ایک روایت ہے جو ہم تک پہنچی ہے، یعنی ادھر محرم کا آغاز ہوتا تھا، اہل بیت بے چین ہو جاتے تھے، اور اگر 8ویں امام 7ویں امام کے لیے جملہ فرما رہے ہیں تو یہ ہمارے لیے پیغام ہے کہ آج تم ہی بے چین نہیں ہو، آج تم ہی نہیں تڑپ رہے ہو، بلکہ تمہارے زمانے کا امام بھی بے چین ہے۔ جب تم سن کے اتنا بے
چین ہو کہ اس کربلا اس مہینے میں حسین کی بستی اجڑ گئی، حسین کا گھر اجڑ گیا، حسین شہید ہو گئے، تو جو آج تمہارے زمانے کا امام ہے ذرا سوچو اس کے دل کا عالم کیا ہوگا، اس وقت امام زمانہ کیسے دوڑتے ہوں گے۔ اس لیے کہ ہماری نگاہوں کے سامنے کوئی کربلا کا منظر نہیں ہے، صرف واقعات ہیں، صرف سنی ہوئی چیزیں ہیں، صرف کتابوں میں پڑھی ہوئی چیزیں ہیں، لیکن زمانے کا امام وہ ہے جس کی نگاہوں کے سامنے سارے مناظر ہیں۔ کیوں نہ ہو، جب ہم اور آپ اتنا بے چین ہوتے ہیں تو آخری امام نے ایک جملہ کہا ہے، اے جد مظلوم حسین، ہم آپ پہ گریہ تو کرتے ہیں لیکن بدلت دموع دماء، ہم ان آنسوؤں سے نہیں روتے ہیں بلکہ ہم تو خون کے آنسو روتے ہیں۔ آج جمعے کا دن بھی ہے، اس امام سے منسوب دن بھی ہے، محرم کا آغاز بھی ہے، آئیے مل کر اس امام کی بارگاہ میں جملہ کریں، اے آقا آپ کے لیے بھی غم کا آغاز ہے، اے مولا آپ کے لیے بھی محرم کا مہینہ بڑے امتحان کا مہینہ ہے، ہم نے بھی ان حالات میں ایام عطا کا آغاز کیا ہے، ابتدائے محرم میں بس یاد کرنا ہے، اے آقا اس غم کا پرسہ ہم آپ کو پیش کرتے ہیں، اے مولا آپ کے جد مظلوم کا پرسہ آپ کی بارگاہ میں، اور یہ بھی تمنا ضرور ہے کہ ہم فرش عزا تو بچھا دیتے ہیں لیکن ہاتھوں کو جوڑ کر ایک جملہ عرض کرنا ہے، اے مولا ہمارے اندر کوتاہیاں ہیں، اے مولا ہمارے اندر کمیاں ہیں، ہم آپ کے عزا ادا نہیں کر سکتے، ہم سے کوتاہیاں رہ جاتی ہیں، بس آپ کریم ابن کریم ہیں، آپ کی بارگاہ میں یہی تمنا ہے کہ ہماری کوتاہیوں کے ساتھ ہماری سزا کو قبول کر لیجئے، ہمیں اس لائق بنا دیجئے کہ صدیق طاہرہ کے رومال میں ہمارے ان گنہگار آنکھوں سے نکلے ہوئے آنسو جگہ پا سکے۔ اے زمانے کے امام، جن حالات میں ہم نے محرم کا آغاز کیا ہے، یہ تمنا بھی ضرور ہے، انہی جد مظلوم حسین کے صدقے میں ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ دنیا اس وبا سے نجات پائے۔ اللہ علی القوم الظالمین سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ خدایا ہماری اس عبادت کو قبول فرما۔ معبود فرش عزا کا واسطہ ہے، ہم سب کو حقیقی معنی میں عزادار حسین بننے کی توفیق عنایت فرمائے۔ معبود عصمت اہل بیت کا واسطہ ہے، ان حالات میں ہم نے محرم کا آغاز کیا، ہمیں حق عزا ادا کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ معبود اس فرش عزا کا واسطہ ہے، مومنین کی دلی حاجات کو قبول فرما۔ پروردگارہ امام حسین کے صدقے ہوئے اس دنیا کو کورونا سے نجات عطا فرما۔ معبود تیری ذات پر یقین ہے، ذات امام حسین پر یقین ہے، امام حسین کے وسیلے پر یقین ہے، ہم تیری مصلحت کے آگے سر تسلیم خم کیے ہیں، لیکن یہ تمنا ضرور ہے کہ دنیا اس وبا کی وجہ سے پریشان ہے، جس طرح سے تم نے حسین ابن علی کے صدقے میں بہت سے موقعوں پر اس کائنات کو نجات عطا کی ہے، مشکلات سے نکالا ہے۔ معبود یہ دور مشکلات کا دور ہے، حسین ابن علی سے منسوب مہینے کا آغاز ہو چکا ہے، پروردگارہ امام حسین کے صدقے میں دنیا کو اس وبا سے نجات عطا فرما۔ معبود جو مومنین اس مرض کا شکار ہیں، اہل بیت کے صدقے میں سب کا شفائے کامل و عاجل عنایت فرما۔ معبود آل محمد کا واسطہ ہے، جو مومنین اس وبا کا شکار ہو کر دنیا سے گئے ہیں، امام حسین کے صدقے میں سب کی مغفرت فرما، انہیں جوار امام حسین میں جگہ عنایت فرما۔ معبود عظمت آل محمد کا واسطہ ہے، ہمارے زمانے کے امام کا راضی اور خوشنود فرما۔ معبود آل محمد کا واسطہ ہے، عصمت اہل بیت کا واسطہ ہے، دنیا میں ہمارے سامنے وہ حالات فراہم فرما دے جس کی وجہ سے ہم ذکر حسین جس طریقے سے چاہتے ہیں اس طریقے سے انجام دے سکیں۔ معبود آل محمد کا واسطہ ہے، اہل بیت کا واسطہ ہے، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو امام کے ناصر و مشمع فرما۔ ایک دفعہ سورہ حمد اور تین دفعہ سورہ اللہ پڑھ کر مرحوم مرزا باقر حسین ابن مرزا بدر حسین صاحب اور صاحب خانہ کے دیگر حصہ مرحوم ہو چکے ہیں، حاضرین کے حصہ محروف ہو چکے ہیں، تمام مومنین جو اس وبا کا شکار ہو کر اس دنیا سے گئے ہیں، ان سب کی ارواح کو